سواد کی بے رحم موجوں میں ڈوبتی انسانیت اور ہم سب کی مردہ غیرت۔ کیا کبھی سوچا ہے ماں اپنے بیٹے کو پانی میں بہتا دیکھے مگر بچا نہ سکے، بہن بھائی کی چیخیں سنے مگر ہاتھ نہ پکڑ سکے، باپ اپنی پوری اولاد کو نگاہوں کے سامنے لکڑیوں کی طرح بہتا دیکھے اور خود اتنا مجبور ہو کہ کچھ نہ کر سکے، بس آنکھوں سے خون برسائے؟ کیا تم نے کبھی ایسا خواب دیکھا ہے؟ نہیں۔ تو سواد کے اس خاندان سے پوچھو جس کے 15 خواب، 15 زندگیاں، 15 سانسیں ایک ایک کر کے پانی نکل گیا، اور ہماری ریاست، حکومت خیبر پختونخوا سوئی رہی، فیڈرل گورنمنٹ سوئی رہی، باقی پروونسز کی گورنمنٹ سوئی رہی۔ یہ کوئی فلمی سین نہیں ہے، یہ پاکستان کی ریالٹی ہے، پاکستان کی حقیقت ہے، جہاں انسانیت دم توڑتی رہی اور حکمران صرف ٹویٹس کرتے رہے، گھنٹوں پانی میں پکارتی آوازیں، چھوٹے بچوں کی چیخیں، ماؤں کی فریاد، لیکن نہ کوئی ایمبولینس، نہ کوئی ریسکیو، نہ کوئی ہیلی کاپٹر، نہ کوئی حکومت، کیونکہ ان کے پاس طاقت نہیں تھی، وہ کوئی امیر زادے نہیں تھے، ان کا کوئی ریفرنس نہیں تھا، کوئی انفلوئنس نہیں تھا۔ کیا 15 جانوں کی قیمت ایک ووٹ سے بھی کم ہے؟ خیبر پختونخوا گورنمنٹ کروڑوں کے بسکٹ کھا سکتی ہے، ایئر کنڈیشنز میں بیٹھ سکتی ہے، مراحت کو انجوائے کر سکتی ہے، دفاتر میں بیٹھ کر پریس کانفرنس کر سکتی ہے، مگر ایک خاندان کو بچانے کے لیے ایک پرانا ہیلی کاپٹر بھی نہیں بھیج سکتی۔ کیا زندگی کی قیمت اتنی سستی ہے؟ ہم سب شرمندہ ہیں، ہماری غیرت مٹ چکی ہے، ہم ایک ایسی قوم بن چکے ہیں جو صرف تماشا دیکھتی ہے، ویڈیوز بناتی ہے اور 2 دن کے بعد بھول جاتی ہے۔ کاش ہم جاگ جاتے، کاش کسی کو انسان کی جان کی قدر ہوتی، کاش وہ 15 لوگ ہماری فیملی کے ہوتے تو شاید ہم کچھ کر سکتے، لیکن اب صرف قبریں رہ گئیں، خاموش قبریں جن میں انصاف دفن ہے، ریاست دفن ہے، ضمیر دفن ہے اور انسانیت بھی دفن ہے۔ اس کے اوپر شاعر نے کیا خوب کہا، محسن غریب لوگ بھی تنکوں کا ڈھیر ہیں، محسن غریب لوگ بھی تنکوں کا ڈھیر ہیں، ملبے میں دب کے کبھی پانی میں بہہ گئے۔